اچھا یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ تو بلیف کین چینج دا ہارٹس الیکٹرو میگنیٹک انرجی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ ہمارا دل جو ہے یہ 100 ٹائم زیادہ الیکٹریکل فیلڈ پیدا کرتا ہے، ہمارا برین بھی پیدا کر رہا ہے، لیکن ہمارا جو دل ہے یہ 100 ٹائم زیادہ کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ 5000 ٹائم زیادہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن آپ کا یہ سوال ہوگا کہ اس فیلڈ کا ہمیں کیا فائدہ؟ بات تو آ رہی ہے نا، ذہن میں آ رہی ہے۔ اپنا ڈاکٹر فاروق صاحب پوری توجہ رکھیے گا، آپ کے سوال کا جواب آنے لگا ہے۔ اب یہ اور اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ میں نے ایک گریگ بریڈن کی ریسرچ دیکھی، انہوں نے کہا کہ جی 10 فٹ تک یہ ریڈیس میں یہ فیلڈ بنتی ہے، لیکن پھر لیٹسٹ یہ آیا کہ ابھی تک ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹ ہی نہیں ہیں کہ یہ کہاں تک جا سکتی ہے، اس کتنی دور تک جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں کچھ مثالیں دیکھیں گے کہ ماں بیٹے کے بارے میں سوچتی ہے کہ بیٹا میرا امریکہ میں پتہ نہیں اس کی طبیعت لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ، اور تھوڑی دیر کے بعد فون آ جاتا ہے اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس نے دل کے اندر محسوس کیا، فیل کیا، اور جب ہم کسی چیز کو فیل کرتے ہیں تو پھر یہ ویوز جو ہیں بنتی ہیں، ورنہ نہیں بنتی۔ اور اسی لیے دین میں اقرار باللسانی تصدیق بالقلب کہا گیا ہے، اور 132 مرتبہ قرآن میں دل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارا دل کب ویوز پیدا کرے گا؟ جب ہم یقین کر لیں گے، پھر یہ ویوز پیدا کرتا ہے۔ اور اس کو کس طرح یقین کر لیں کہ جیسے یہ ہو چکا ہے، اور اب یہی کر رہے ہیں، جیسے لفٹ کا خوف ہے وہ تو ہو چکا ہے اس کے اندر، اور اس کا اسی طرح کا ویو پیدا کرے گا اور بندہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور یہ ریسرچ جو ہے ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ نے یہ کی تھی کہ اس کا بڑا رول ہے۔ لیکن ایک اور بھی سوال ہے کہ ان کو یعنی میگنیٹک فیلڈ کو، یا اس کو ایک اور بھی نام دیا ہے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کیسے بڑھایا جائے، کیسے انہانس کیا جائے کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں؟ اور وہی ہے جس قدر آپ کے اندر زیادہ شدت سے فیلنگ ہوں گی، کون سی ڈیزائرڈ، اپنے گول کے مطابق یا اپنی صحت کے حوالے سے جس قدر وہ شدت سے ہوں گی، یہ اسی قدر پیدا ہوں گی۔ ایک اور سوال آ گیا میرے ذہن میں، ایکچولی تو یہ ایٹم کی بنی ہوئی ہے نا دنیا، چھوٹے سے چھوٹا کیا پارٹیکل ہے نا، تو یہ ہماری فیلنگ پارٹیکل کے اوپر بھی اثر کرتی ہیں۔ ایک اور ریسرچ بھی دل کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں، ہمارے دل کے اندر 40,000 نیورون ہوتے ہیں، ایک ٹائنی مائنڈ ہوتا ہے، گو کہ اسی کے انڈر وہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے 40,000 نیورون ہوتے ہیں۔ 1967 میں پہلی مرتبہ یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ، دل ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ اچھا، جو نوجوان تھا جس کا دل لیا گیا اور وہ ایک خاتون کو ڈالا گیا، ہوا یہ تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہوں نے نکال لیا۔ یہ بڑی مزے کی ریسرچ ہے، بڑا اس میں سوچ کے حیران بھی ہوا، اور پھر دین بھی ہمارا ثابت کر رہے ہیں ان باتوں کو۔ جب اس کو ٹھیک کر دیا گیا، پھر اس کا انٹرویو آیا، کہتے جی کچھ میری عادات وہ بن گئی ہیں جو میرے اندر نہیں تھی۔ میں میوزک سننا پسند نہیں کرتی تھی، تو میں میوزک سننا پسند کر لیتی ہوں۔ مجھے تھوڑی سی وہ ڈرنک کرنے کی بھی طلب ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ریسرچ کی گئی تو کیا تھا، وہ اس لڑکے میں پائی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ دل کے اندر جو نیورون تھے، اس میموری میں وہ چیز پڑی ہوئی اس کے اندر شفٹ ہو گئی۔ اگر یہ کہیں تو میرے پاس ویڈیو موجود ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کا رول بھی بہت زیادہ ہے، کسی چیز کو دل سے قبول کر لینا، مان لینا، لیکن کب کریں گے؟ جب آپ کے اندر بھرپور فیلنگ آ جاتی ہیں، اور سارا یعنی رول ہی ہماری فیلنگ کا ہے۔ سو دل ہمارا بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور فاروق صاحب، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی گول لینا چاہتے ہیں، تو جب تک آپ کے اندر اس کے ہو جانے کا یقین آتا ہے، تو پھر وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو اس چیز کو بھی، ہم تو کہتے ہیں نا اس چیز کو کھینچتی ہیں، نہیں،
اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھیں، ہم اس چیز کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا مائنڈ ایسے ریسورسز پیدا کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بلیف کا اس قدر امپورٹنٹ اچھا دیکھیے، رول. اس میں ایک میگنیٹک فیلڈ میں اور الیکٹرانک فیلڈ میں کیا فرق ہے؟ یہ جو الیکٹرانک فیلڈ، دیکھیے ہمارے بجلی کہاں سے پیدا ہوتی ہے ہماری باڈی میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نیورونز کنیکٹ ہوتے ہیں تو اسپارکنگ کرتے ہیں. نیورونز اپنا میسج، نیورونز کا کیا کام ہے؟ میسج بھیجنا دماغ سے باڈی تک، باڈی سے دماغ تک. تو وہ میسج ایک الیکٹرک امپلس کی صورت میں جاتا ہے، ایک برقی سگنل کی صورت میں جاتا ہے. تو جب بھی نیورونز ملیں گے، میسیج پہنچائیں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، تو وہ الیکٹرک یعنی ایک برقی سگنل پیدا ہوں گے، بجلی پیدا ہوگی، اور اس طرح سے اس کا کام صرف ہمارے باڈی کے اندر ہے. اور الیکٹرک سگنل پہلے آتا ہے اور پھر آپ کا دل دھڑکتا ہے. جیسے پہلے آپ بٹن دبائیں گے، پھر یہ پنکھا چلنا شروع ہو جائے گا اس کے بغیر. اور ہماری جو الیکٹرک سگنل ملتا ہے ہمارے دل میں، ایک جو اسپارک پیدا ہوتا ہے، وہ تعین کرتا ہے کہ آپ کا دل کس طرح سے دھڑکے گا. دھک 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 یا دھک 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 دھک، یعنی جیسے سانس چڑھا ہوتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں، تو یہ ہمارے سگنلز طے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کام ہے ہماری باڈی کے اندر ہے. اور یہ جو الیکٹرک فیلڈ کی ہم نے بات کی ہے، میگنیٹک فیلڈ کی، یہ ہمارے جسم سے باہر. ہمارے جب الیکٹرک وہ سگنلز آتے ہیں تو ہمارے دل کے ارد گرد ایک دائرہ بنتا جاتا ہے، دائرہ بنتا جاتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. بالکل ایسے جیسے پنکھا تیز چل رہا ہو تو آپ کو صرف دائرہ سا نظر آتا ہے، حالہ سا. اور جس طرح سے ہمارے دل کی اور جو سگنلز ہیں، ہمارے بجلی کے سگنلز جو آتے ہیں، وہی اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آپ کی ہارٹ بیٹ کیسی ہوگی. تو اگر آپ اچھا سوچتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور آپ حوصلے سے رہتے ہیں، آپ کامیابی کا سوچتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، تو پھر جو وہ سگنلز ہیں وہ ہارٹ کو یہ بیٹ کو نارمل کر دیتے ہیں، ہم آہنگ کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے یعنی جو دل کے دھڑکنے کی جو رفتار ہوگی نا، وہ وقفہ ایک جیسا ہوگا. جیسے کبھی آپ کو میوزک سنتے ہیں نا، ایک ردم سے ہر چیز آتی ہے. لیکن جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، منفی ایموشنز میں ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سگنل ملتا ہے دل کے دھڑکنے کے لیے، وہ پھر بہت بے ترتیب ہوتا ہے. اس سے آپ کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، ناکامی پیدا ہوتی ہے. اور لیکن اگر آپ کے دل کی دھڑکن، کوہیرنس کہتے ہیں، کوہیرنس فیلنگ، اگر آپ کا دل کی دھڑکن ہم آہنگ ہے، تو پھر آپ ہیپی ہیں، آپ سوچنے کے لیے تیار ہیں، آپ اچھے فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ نیگیٹو ایموشنز میں ہیں تو آپ کی دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہوگی، آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور مایوسیوں میں جائیں گے، اور اسی طرح سے ہوگا.